بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ پاکستان میں عام طور پہ ہوتا کیا ہے؟ عام طور پہ سمجھایا جاتا ہے، پھر ڈرایا جاتا ہے، جب یہ بھی بات نہیں بنتی تو پھر بلیک میلنگ کی جاتی ہے۔ اور اب ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے بلیک میلنگ کا، وہ ہے آڈیوز اور ویڈیوز کا کھیل۔ اب پاکستان کے اندر کسی عام بچے سے گلی محلے کے اندر پوچھ لیجئے، کسی گلی کی نکر پہ کھڑے ہو جائیے اور پوچھئے کہ پاکستان کے اندر آڈیوز اور ویڈیوز کون ریکارڈ کرتا ہے، یہ کون ریکارڈ کر سکتا ہے اور یہ کون لیک کرتا ہے، آپ کو سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ ہم نے پہلے دیکھا کہ یہ ایکسیس کس کے پاس ہے، اور اس سے پہلے آپ نے تحریک انصاف کے لوگوں کا دیکھا۔ اچھا، حیران کن طور پہ اس ملک کے اندر جو بھی آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈ کرتا ہے پھر مارکیٹ میں لیک کرتا ہے، وہ صرف اور صرف عمران خان کے مخالف یا ہر وہ شخص جو کسی ایسے جو گروہ ہے جن کے مفادات کے خلاف کام کرتا ہے ان کی کیوں کی جاتی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر ہم سنتے آئے ہیں جنرل باجوہ کے سسر کے متعلق۔ جنرل باجوہ کے سسر کا بہت قصہ سنا، آپ نے کبھی سنا کہ جنرل باجوہ کے سسر کی، وہ بھی ریٹائرڈ آفیسر ہیں، ان کی کوئی آڈیو یا ویڈیو آئی ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی کر کے تو دکھائے ذرا اس ملک کے اندر۔ لیکن ظاہر ہے عمران خان کی لیک ہو سکتی ہے، شیری مزاری کی لیک ہو سکتی ہے، کسی اور کی لیک ہو سکتی ہے۔ اور اب چیف جسٹس یعنی اس ملک کا سب سے اہم جو آئینی عہدہ ہے، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے شخص کے گھر کی خواتین، اندازہ اس ملک سے کر لیجئے کہ جس ملک میں چیف جسٹس کے گھر کی خواتین بھی محفوظ نہ ہوں، ان کی پرائیویسی بھی مینٹین نہ کی جاتی ہو، تو آپ اندازہ کر لیجئے اس ملک کے اندر اصل حکومت کون ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کی آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈ کون کرتا ہے، ان کو لیک کون کرتا ہے۔ یہ سوال میرے لیے اہم نہیں ہے کہ اس کے اندر ڈسکشن کیا ہو رہی ہے۔ چلے ایک اور بات ہے، اگر کوئی شخص چیف جسٹس ہو، کوئی شخص وزیر اعظم ہو، کوئی شخص آرمی چیف یا کسی بھی منصب کے اوپر بیٹھا ہو، تو کیا اس کے گھر کی خواتین کی کوئی سیاسی رائے نہیں ہوگی؟ کیا اس گھر کے خواتین اپنی کوئی مدعا نہیں بیان کر سکتی، رائے نہیں دے سکتی؟ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ ہے، آج ویسے چھٹی ہے آپ جانتے ہیں، اچھا حیران کن طور پہ ایک ایسی آڈیوز اور ویڈیوز آتی ہیں جس میں گرافکس بھی ایک جیسے استعمال ہوتے ہیں ہر بار، اور جن اکاؤنٹ سے آتی ہیں وہ اکاؤنٹس بھی ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یعنی اس قوم کو آپ نے الو سمجھا ہوا ہے، اس قوم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ عقل نہیں رکھتے۔ ایسا نہیں ہے، یہ قوم عقل رکھتی ہے، آپ کی عقل ماری گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہ رب کسی کی مت، کسی کو ڈانگ نہیں مارتا، اس کی مت مار دیتا ہے، اور جب مت مارتا ہے نا تو پھر پلے کچھ نہیں پڑتا۔ ان کو یہ پوچھو، اگر عمران خان کی کردار کشی سے متعلق آپ نے آڈیوز لیک کیے تو بات نہیں بنی، ان آڈیو سے کیا بات بن؟ اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ ہے کہ آج رافعہ طارق صاحبہ اور مہجبین نون صاحبہ، دو خواتین کی آڈیوز لیک ہوئی ہیں۔ یہ ذرا ایک کلپ سنیے، پھر میں آپ کو اگلی بات کرتا ہوں۔ اگر نہیں ہوتی نا پھر یہ آپ نہ سمجھ لیں کہ پھر معاشرہ لگے گا، نہیں رہ سکتے نا، بس ختم بات۔ آج کل لوگ بھی وہ کم وقت میں بجانے تو تیار نا، بالکل تیار ہے۔ میں تو رات سے نا عمر کے لیے پڑھ کے میں سے نہیں بتا۔ اچھا، اس کلپ کے اندر آپ کیا سنا ہے؟ یہ جو رافعہ طارق صاحبہ ہیں، یہ خواجہ طارق رحیم صاحب جو ہیں، ایک پرومیننٹ لائر ہیں، وکیل ہیں، یہ ان کی اہلیہ ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، دوسرے نمبر کے اوپر چل کے مہجبین نون جو ہیں، یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی ساس صاحبہ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جرنیلوں کی آپس میں دوستی نہیں ہوتی؟ کیا بیوروکریٹس کی آپس میں دوستی نہیں ہوتی؟ کیا وکیلوں کی آپس میں دوستی نہیں ہوتی؟ کیا ان کے آپس میں فیملی ٹرمز نہیں ہوتے؟ اور رہی بات، کیا وہ آپس میں کسی سیاسی رائے کے اوپر اظہار نہیں کر سکتے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت سادہ ہے، یہ صرف اور صرف بلیک میلنگ ہے۔ اب بلیک میلنگ کیوں ہے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کیا ان کا نام ہے عطا طارق صاحب یہ کہیں، یہ آڈیو جب سوشل میڈیا پر سنی تو یقین ہو گیا کہ سازش گہری ہے، فیملیز کی خاطر آئین اور قانون کو رون دیا گیا۔ چیف جسٹس اور دو ساتھیوں کی فیملیز جلسوں میں شرکت کے ساتھ ساتھ جلد الیکشن کرا کے عمران نیازی کو برسر اقتدار لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ 63A کی تشریح اب سمجھ آئی، اس میں 63A کہاں سے آ گیا؟ پہلی بات یہ ہے۔ اور ججز کی فیملیز کا یہ رائٹ ہے کہ آپس میں وہ کسی سیاسی معاملے میں اس کے اوپر رائے دیں، وہ کسی جلسے میں شرکت کریں، وہ کسی کو ووٹ دیں۔ کیا چیف جسٹس بھی ووٹ نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے، یہ اس کا پولیٹیکل رائٹ ہے، آپ اس سے نہیں لے سکتے تو اس کی فیملی سے کیسے لے سکتے ہیں؟ لیکن
یہ 27 تاریخ کو یہ جو انہوں نے الیکشن کے حوالے سے کیا ہوا ہے اس کو لے کے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. چیف جسٹس کی فیملی کو اگر چیف جسٹس کا گھر محفوظ نہیں ہے اس ملک کے اندر تو پھر آپ کا میرا گھر محفوظ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر مسلم لیگ نون نے آج اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ایک میم اپنی طرف سے شیئر کی. ٹرک ہے, ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا یہ سب میری ساس کی دعا ہے. میرے خیال سے یہ کیپٹن صفدر کے ساتھ بہت زیادتی ہے. ایک, آپ شاہی دعوت کے اوپر اگر سعودی عرب گئے ہیں جو کہ آپ کا دعویٰ ہے, کہیں وہ کراس چیک نہیں ہو پا رہا, تو آپ ایک تو کیپٹن صفدر کو میری اطلاع ہے پتہ نہیں ساتھ لے کے گئے, مجھے کہیں وہ نظر نہیں آئے. ایک, آپ کیپٹن صفدر کو ساتھ نہیں لے کے گئے. دوسرا, وہاں سے بیٹھ کے اگر آپ یہ آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے یہ سب میری ساس کی دعا, یا تو یہ کیپٹن صفدر نے ٹویٹ کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ سب میری ساس کی دعا ہے, یا پھر ان کی ٹرولنگ نون لیگ کر رہی ہے. یہ بہت زیادتی, بہت غلط بات ہے. یہ بات فواد چودھری صاحب نے بتائی. وہ کہتے ہیں جی جب وزیر اعظم آفس اور وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو ریلیز کی گئی اور ہم نے سپریم کورٹ سے بارہا درخواست کی, دیکھیں یہ سلسلہ تباہ کن ہے. اگر ملک کے وزیر اعظم کا دفتر اتنا غیر محفوظ ہے کہ وہاں ہر میٹنگ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو باقی کون محفوظ ہوگا؟ ایجنسیوں کا یہ کردار کسی مہذب ملک میں ہے؟ یہ درخواست مہینوں گزرنے پر بھی ابھی سپریم کورٹ میں نہیں لگی. اب کوئی جج, سیاستدان, سرکاری ملازمین, حتیٰ کہ گھریلو خواتین بھی اس تھرڈ کلاس سوچ کا شکار ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. فیئر ٹرائل لا کے تحت ایسی غیر قانونی فون ٹیپنگ کی سزا 3 سال قید ہو سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے یہ کیوں ہوگی؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون کروا رہا ہے, یہ کون کرواتا ہے. پہلے کہا جاتا تھا جی یہ جنرل فیض حمید کروا رہے ہیں, ان کا نام آتا تھا. اب تو جنرل فیض حمید بھی نہیں ہے. میرا صرف ایک سوال ہے کہ یہ اس حکومت کو فائدہ دینے کے لیے کیوں ہوتی ہے؟ یہ عمران خان مخالف ہی کیوں ہوتی ہے؟ یہ جو ججز الیکشن کے فیصلہ دے رہے ہیں ان کے خلاف ہی کیوں ہوتی ہے؟ یہ سب کو پتا ہے. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں ایک چیز. عمران خان کی ایوان صدر میں ایک ملاقات ہوئی تھی. وہ ملاقات جنرل باجوہ کے ساتھ تھی. یہ میرا نہیں, ایک مضمون کے اندر دعویٰ ہے اور اس مضمون کے اندر عمران خان کو کہا گیا آپ سمجھ جائیں. ان کا میں نہیں سمجھتا. ان کا آپ کی آڈیوز اور ویڈیوز ہمارے پاس ہیں, آپ پلے بوائے رہے ہیں نا؟ ان کا ہاں میں پلے بوائے رہا ہوں, میں ماضی میں جیسا بھی تھا. تو اب یہ شک کوئی ہے آپ کو اس حوالے سے؟ چلے, عدیل سرفراز ہے, رپورٹر ہیں اور وہ کورٹ کو کور کرتے ہیں, ان کی زبانی میں بتاتا ہوں یہ ان کا کھیل کیسے پٹ گیا. وہ کہتے ہیں بظاہر مقتدر حلقوں کے پاس چیف جسٹس کے خلاف کچھ نہیں ہے, شاید اسی وجہ سے اب ان کی ساس کی مبینہ آڈیو ریکارڈنگ کو لیک کیا جا رہا ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پنجاب میں یا خیبر پختونخوا جن علاقوں کے اندر نا دشمنی خاندانی ہوتی ہے, جس کو پنجابی زبان میں لفظ ویر استعمال کیا جاتا ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ لڑائی جب بھی لڑی جاتی ہے تو 2-3 لوگوں کو اس میں نشانہ نہیں بنایا جاتا. بچوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا, گھر کی خواتین کو نشانہ نہیں بنایا جاتا, بزرگوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا. یہ کیسے اس دنیا کے اندر آج کل کم ظرف دشمن لوگوں کو مل گئے ہیں کہ وہ حملے گھر کی خواتین سے کرتے ہیں. ساس تو ماں کے برابر ہے, ان کی عمر دیکھے ذرا, ان کی جو جبین نون صاحب ہے, تو یہ کر کے کیا جا رہا ہے. لیکن مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ حل کیسے نہیں ہوگا؟ ایک تو فواد چودھری سے یاس صادق نے رابطہ کیا, یہ خبر لے لیجئے, یہ بھی پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے منجی ٹھوک دینی ہے. اور دوسرے نمبر کے اوپر چل کے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, عمران خان کی جو زمان پارک والا مورچہ ہے اس سے باہر آ رہا ہے. ایک آج رات 9 بجے کے آس پاس یا اس سے پہلے, ٹائم ابھی نہیں آیا, آج شام کی بات ہے کہ عمران خان قوم سے خطاب کرنے والے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کل سے اپنی الیکشن مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اور اسد عمر صاحب نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کل پنجاب کے تمام حلقوں میں اپنی باقاعدہ الیکشن کیمپین جو ہے اس کو لانچ کر رہے ہیں. ان کا یہ تیار ہوں یا نہ تیار ہوں, ہم تیار ہیں. اب یہ آڈیوز اور ویڈیوز پہ کھیلنا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں, ان کا خیال ہے کہ اس سے عمران خان کی مقبولیت کم ہو جائے گی. بھائی عمران خان کی مقبولیت کم نہیں ہوگی. آپ چاہتے ہیں قوم چیف جسٹس کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ذرا کل جلسہ رکھ لیں, آپ ذرا باہر نکلیں اور پتہ چل جائے گا کہ جناب قوم آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. یا چیف مثال کے طور کے اوپر آپ ایک ریلی کال کر لیں, مریم بی بی یا پی ڈی ایم, آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا. تو یہ سارے کا سارا جو ڈرامہ یا کھیل ہے یہ قوم نہیں مانے گی. قوم کو پتہ ہے اور قوم کو یہ ماننا چاہیے. اگر ہم نے سرنڈر کر دیا تو ہم میں سے ہر کوئی بلیک میل ہوگا, آپ ہوں گے, میں ہوں گا, سب ہوں گے. تو یہ آپ کے پاس آڈیوز آ رہی ہے تو اس کو سوال صرف یہ کریں, پاکستانی محفوظ کیوں نہیں ہے, ہماری پرائیویسی کیوں محفوظ نہیں ہے, گھر کی خواتین محفوظ کیوں نہیں ہے, یہ آڈیوز کون لیک کرتا ہے, یہ آڈیوز کون ریکارڈ کرتا ہے, ہماری کالز کون ریکارڈ کرتا ہے, پھر مارکیٹ میں کون بیچتا ہے, پھر یہ کون پھیلاتے ہیں, آخر کون ہے جس کی اتنی شے ہے کہ وہ کسی قانون کو, کسی عدالت کو, کسی عہدیدار کو وہ بخش نہیں رہا. ان سوالوں کا آپ کو جواب مل جائے تو مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.